بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیروں سے مال لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرنے والے انگریز ڈاکو رابن ہوڈ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، تاہم اس طرح کا ایک کردار متحدہ ہندوستان میں بھی گزرا ہے جسے لوگ سلطانہ ڈاکو کے نام سے جانتے ہیں، جسے آج سے 96 سال پہلے 7 جولائی 1924 کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ کچھ لوگ سلطانہ ڈاکو کو مسلمان جبکہ بعض اسے ہندو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق بھاتو قوم سے تھا جو عقیدے کے لحاظ سے ہندو تھی۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگ ضلع مراد آباد کے رہنے والے تھے اور سب کے سب جرائم کی دنیا کے باسی۔ اس گروہ کے کچھ لوگ مختلف جرائم میں سزا کے طور پر یوپی کے علاقے نجیب آباد میں پتھر گڑھ کے قلعے میں قید تھے، مگر آہستہ آہستہ وہاں سے فرار ہو کر انہوں نے چوری کی وارداتیں شروع کر دی۔ پہلے اس گروہ کی قیادت بالم کند کے ہاتھ میں تھی، مگر ایک پٹھان مالوف خان کے ہاتھوں اس کے قتل کے بعد اس گروہ کا سربراہ سلطانہ ڈاکو بن گیا۔ سلطانہ ابتدا میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا، اردو کے پہلے جاسوسی ناول نگار اور اپنے زمانے کے مشہور پولیس افسر ظفر عمر نے سلطانہ ڈاکو کو ایک مقابلے میں گرفتار کر لیا تھا، جس پر انہیں 5000 کا انعام ملا جو انہوں نے سپاہیوں اور علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ظفر عمر کا پہلا جاسوسی ناول نیلی چھتری تھا اور اس کہانی کا مرکزی کردار بھی سلطانہ ڈاکو ہی تھا۔ سلطانہ ڈاکو 4 سال قید بمشقت گزارنے کے بعد رہا ہوا اور اپنے گروہ کو از سر نو مرتب کیا، مخبروں کا جال بچھایا اور مالدار آسامیوں کی خبریں حاصل کرنے کے بعد ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ سلطانہ ہر ڈاکے کی بڑی احتیاط کے ساتھ منصوبہ بندی کرتا اور ہمیشہ کامیاب لوٹتا۔ سلطانہ ڈاکو بڑے نڈر اور بہادرانہ طریقے سے ڈاکہ ڈالتا تھا اور ہمیشہ اپنے شکار کو پہلے اطلاع دیتا تھا کہ سلطان آ رہا ہے۔ ہر کارروائی کے دوران وہ اس بات کی ہر ممکن کوشش کرتا کہ خون نہ بہانا پڑے، تاہم اگر کوئی حد سے زیادہ مزاحمت کرتا اور جان لینے کی کوشش کرتا تو پھر سلطانہ بھی جان نہ بخشتا، بلکہ وہ اپنے مخالفین اور اپنے ہاتھوں قتل ہونے والے مقتولین کے ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کاٹ ڈالتا۔ سلطانہ ڈاکو کے مشہور ہونے کی وجہ اس کا بے خوف ہو کر نڈر طریقے سے ڈاکہ ڈالنا اور پھر لوٹی ہوئی رقم کو جس علاقے سے مال لوٹتا وہاں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا تھی۔ امیر سود خوروں اور زمینداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے غریب عوام اس کی لمبی عمر کی دعا مانگا کرتے تھے۔ سلطانے کی ڈکیتیوں کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ انگریز حکومت نے مقامی پولیس کے ذریعے سلطانے کو گرفتار کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی، تاہم سلطانے کے مخبروں اور غریب دیہاتیوں کی مدد کی وجہ سے مقامی پولیس ہمیشہ ناکام رہی۔ بالآخر انگریزوں نے برطانیہ سے فریڈی ینگ نامی ایک تجربہ کار پولیس افسر کو انڈیا بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ سلطانہ اور اس کے گروہ کو گرفتار کیا جا سکے۔ اس نے آتے ہی ان تمام وارداتوں کا تفصیلی مطالعہ کیا جب پولیس ناکام اور سلطانہ کامیاب رہا تھا، اور اسے یہ نتیجہ نکالنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ سلطانے کی کامیابی کا راز اس کے مخبروں کے کامیاب جال میں ہے، جس میں پولیس اہلکار تک شامل ہیں۔ پولیس میں منوہر لال نامی افسر سلطان کا خاص آدمی تھا۔ انگریز افسر ریڈی ینگ نے انتہائی ذہانت سے منصوبہ بنایا اور اس نے سلطانے کے قابل اعتماد شخص منشی عبدالرزاق کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ سلطانہ منشی پر حد سے زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ سلطانے کی پناہ گاہ نجیب آباد کے نواح میں موجود کجلی بند جنگل تھا جو کہ انتہائی گھنا تھا۔ اس کے علاوہ سلطانہ خود بھی بھیس بدلنے کا ماہر تھا، جبکہ دوسری جانب وہ انتہائی پتلا سا چھریرے بدن کا مالک تھا اور اسے دیکھ کر کوئی بھی سلطانہ ڈاکو نہ سمجھ سکتا تھا۔ ایک روز منشی نے سلطانے کو ایسے مقام پر بلایا جہاں پولیس پہلے سے چھپی ہوئی تھی۔ سلطانہ جو ہی منشی کے بچھائے ہوئے جال تک پہنچا تو سیمول نامی انگریز افسر نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اسے قابو کر لیا۔ اس نے فائر کرنا چاہا مگر اس کی رائفل چھین لی گئی۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر ایک کانسٹیبل نے اس کے پیروں پر رائفل کا بٹ مار کر اسے گرا دیا اور یوں سلطانہ ڈاکو گرفتار ہو گیا۔ اس سارے آپریشن کی نگرانی فریڈی ینگ نے خود کی۔ کامیابی پر اسے ترقی دے کر بھوپال کا IG جیل خانہ جات بنا دیا گیا۔ سلطانہ آگرہ جیل پہنچا جہاں مقدمہ چلا اور سلطانہ سمیت 13 افراد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 7 جولائی 1924 کو سلطانہ ڈاکو تختہ دار پر جھول گیا، مگر امیر لوگوں پر اس کی دہشت اور عوام میں اس کی مقبولیت ایک عرصے تک رہی۔ سلطانہ ڈاکو انگریزوں سے شدید نفرت کرتا تھا، اسی نفرت کی وجہ سے وہ اپنے کتے کو رائے بہادر کہہ کر بلاتا تھا۔ رائے بہادر دراصل ایک اعزازی خطاب تھا جو انگریز حکومت کی جانب سے انگریز کے وفادار ہندوستانیوں کو دیا جاتا تھا۔ سلطانہ نے فریڈی ینگ انگریز افسر سے جس نے اسے پکڑا تھا
یہ درخواست کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے 7 سالہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے۔ فریڈی ینگ نے سلطانہ کی اس خواہش کا احترام کیا اور اس کی سزائے موت کے بعد اس کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ بھیج دیا۔ بعد میں سلطانہ کا بیٹا واپس انڈیا آیا اور انڈین سول سروس کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ پولیس کا اعلیٰ افسر بنا، جہاں سے وہ IG کے عہدے سے ریٹائر ہوا۔ سلطانہ ڈاکو کے بارے میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ تینوں فلمی مراکز میں فلمیں بنیں۔ ہالی ووڈ میں سلطانہ کے بارے میں بننے والی فلم کا نام دی لانگ ڈیول تھا۔ پاکستان میں اس کے کردار پر 1975 میں پنجابی زبان میں فلم بنائی گئی، جس میں سلطانہ کا کردار سدھیر نے ادا کیا تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔